تو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اللہ پاک اس کلام کے ذریعے ہم سے کیا بات کر رہے ہیں؟ ہمارے ایک دوست ہیں، میں پرائیویسی کی وجہ سے ان کا نام نہیں لیتا، وہ پاکستان کے ایک صوبے کے چیف جسٹس ریٹائر ہوئے تھے، تو انہوں نے یہ واقعہ بتایا کہ میں ایک سرکاری ڈیلیگیشن کے ساتھ سعودی عرب گیا، تو وہاں انہیں عمرے کے لیے بھی ہمیں لے گئے، تو عمرے میں انہوں نے پروٹوکال دیا، تو بالکل پہلی صف میں امام صاحب کے پیچھے ہی ہم نماز پڑھ رہے تھے، تو فجر کی نماز تھی، تو نماز میں امام صاحب نے کچھ تلاوت کی تو امام صاحب رونے لگ گئے، اور جو میرے دائیں بائیں لوگ تھے وہ بھی رونے لگ گئے۔ میں سوچوں کہ یہ کیوں رو رہے ہیں، اور مجھے رونا ہی نہ آئے، اور جب سلام پھیرا تو سب کے گال بھیگے ہوئے تھے، امام صاحب کی بھی گھگی بندھی ہوئی تھی، مجھے بڑی شرم آئی کہ مجھے تو رونا ہی نہیں آیا، پتہ نہیں کوئی ایسی کیا خاص بات تھی۔ تو میں نے ساتھ والے سے پوچھا، اس نے کہا آپ نے سنا نہیں جب انہوں نے کہا تھا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، تو اس پر امام صاحب کی رونے لگ گئے۔ تو اس نے کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی آیت ہے جس میں اللہ پاک کہیں گے کہ آخرت میں سب لوگ اکٹھے ہی ہوں گے بیٹھے ہوئے، تو اچانک اللہ پاک یہ کہیں گے کہ اے مجرموں آج تم الگ الگ ہو جاؤ، تو ایک دم ایک دیوار گرے گی اور کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے کچھ لوگ ادھر ہو جائیں گے، تو اس بات کا خوف ہوا کہ ہم کہیں دیوار کے پرلی طرف تو نہیں ہوں گے۔ تو وہ جو چیف جسٹس تھے نا، وہ کہتے میں اس وقت تو نہیں رویا، لیکن اپنے کمرے میں آ کے میں نے دیوار پہ سر مار مار کے رویا کہ میں نے قانون کی اتنی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ اللہ پاک نے قرآن میں کیا کہا۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جب اس بچے نے تلاوت کی تو ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے کہا والتین والزیتون، قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، بطور سینین، اور جو طور سینا کے پہاڑ کی، بہذا البلد الامین، تو ہم میں سے کتنے، اور انسان کو بہترین خلق سے پیدا کیا، تو ہم میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آئی تھی کہ اس طرح کی عجیب ڈفرنٹ قسم کی قسمیں کھانے کے بعد اللہ پاک نے یہ کیوں کہا ہے؟ البتہ یہ بات میں آپ سے تو نہیں کہتا کہ آپ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ کتنے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں آ رہی تھی۔ البتہ پچھلی حکومت میں ایک دفعہ اسلام آباد کے کنونشن سینٹر میں نوجوانوں کا ایک سمپوزیم پچھلی حکومت نے بلایا تھا، تو مجھے بھی انہوں نے ایک اسپیکر کے طور پہ بلایا تھا، اور موضوع کی نوعیت ایسے تھی کہ تمام نوجوان تھے 4500۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کم از کم ایک دفعہ قرآن کو مفہوم کے ساتھ پڑھا ہوا ہے؟ آپ یقین کریں کہ وہ 4500 جو کہ پوسٹ گریجویٹ تھے، پی ایچ ڈی بھی تھے، ان میں سے ایک بھی ہاتھ کھڑا نہیں ہوا۔ تو مجھے ابھی بیٹھے بیٹھے یہ خیال آیا کہ میرے بہت ہی پیارے دوستوں، بہت ہی پیارے بھائیوں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ہم نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اور اللہ کے سامنے پیش ہو کے ہم نے جو کچھ اس دنیا میں کیا ہے اس کا حساب دینا ہے۔ اس حساب میں ساتھ حضرت ابو بکر صدیق بھی حساب دے رہے ہوں گے، حضرت عمر، حضرت علی بن ابی طالب، حضرت عثمان، صحابہ، یہ سب حساب دے رہے ہوں گے جنہوں نے اپنی پوری، اور میں اور آپ بھی وہاں کھڑے ہو کے اللہ کے سامنے حساب دے رہے ہوں گے۔ آج کی اس تقریب میں میرے خیال میں آپ سے دست بدستہ گزارش کرتا ہوں، ٹیک ہوم میسج یہ ہے کہ آپ کے بچے کے ایف ایس سی میں نمبر نہیں آئے، اس بات پر گھر میں 10 دن سوگ ہوتا ہے، تو اس بات پر بھی سوگ ہونا چاہیے کہ میرے بچے کو تو قرآن کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بچے کو کیا، مجھے بھی نہیں پتا، میں ایک جگہ کا بڑا افسر ہوں، میں بہت مالدار ہوں، میری بڑی پراپرٹی ہے، میں نے ایک دفعہ بھی قرآن کو مفہوم کے ساتھ نہیں پڑھا۔ آپ حضرات کچھ لوگوں کا تعلق آرمی سے ہے، آپ ایک ایکسپیڈیشن کے لیے کوئی بھیجیں اور ان کو ایک مینول دیں جس میں سارا روڈ میپ ہو، اور وہ آپ کا جو بندہ ہے وہ وہاں جائے اور جا کے وہ روڈ میپ ہی نہ کھولے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا تھا کہ ہم یہاں آ کر لارجر دین لائف کوئی کام کر کے جا سکے۔ نبی کو مثال کے طور پر بھیجا اور ایک مینول بھیجا۔ میں آپ سے صرف گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میں کوئی عالم نہیں ہوں، کوئی لمبی چوڑی آپ سے کوئی مذہبی گفتگو نہیں کر سکتا، صرف یہ گزارش کرتا ہوں کہ آج سے ایک عہد کر لیجئے کہ آج سے، کل سے نہیں، آج سے گھر کے تمام افراد کو اکٹھے کر کے کم از کم آدھے گھنٹے کے لیے سارے لوگ اہتمام سے قرآن کا کم از کم ایک رکوع ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے۔ میں آپ کو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں آپ یہ گھر میں کرنا شروع کر دیجئے۔ قرآن خود معلم ہے، قرآن خود ہمیں سکھانے لگ جائے گا۔ جہاں آپ کو کوئی مشکل کمپلیکیشن ہو تو علماء حضرات سے رابطہ کیجئے، البتہ لیکن قرآن ہمیں خود پڑھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ ہم سے مخاطب ہوا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ اس پر البتہ میں اپنے دل کی تسلی کے لیے اور اپنے آپ کو بھی میں کمٹمنٹ کرنے کے لیے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ میں سے کتنے لوگ، خاص طور پہ ہماری بیٹیاں اور بہنیں،
کتنے لوگ اپنے دل میں اس بات کا تہیہ کرتے ہیں کہ آج سے انشاءاللہ ہمارے گھر میں کم از کم ایک رکوع قرآن کا پڑھا جائے گا، ہماری اولاد، ہمارے بیوی بچے، ہمارے گھر کے ملازم، ہمارے کھانا کھانے والے قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے، ہمارے وہ بچے جن کو ہم نے پڑھا لکھا کھلا کے پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا، وہ ہمارا گریبان پکڑیں گے کہ آپ اتنے پڑھے لکھے، اتنے مالدار، اتنا سب کچھ تھے، آپ نے ہمیں ایک دفعہ بھی قرآن نہیں پڑھ کے مفہوم بتایا، آپ کو پتہ ہی نہیں سورہ کہف میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ کو پتہ نہیں سورہ اعراف میں کیا لکھا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میری گزارش تھی، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔